کہ فکس وقت پر انشاءاللہ جماعت قائم کرنی سیدہ پاک کے فضائل میں سے صرف ایک بات عرض کر دوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی جدہ، چونکہ آج پہلا جمعہ میں نے بہت سارے موضوعات کو لے لیا، لیکن میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم سیدہ پاک کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جناب حیدر کرار کو حیدر کرار بنا کر سرکار نے دیا، لیکن ان کو بنانے کے بعد اس کے اندر جو جوبن آیا وہ سیدہ خاتون جنت کی وجہ سے آیا کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ سیدہ ذوالفقار کو ایسے اٹھاتی تھی۔ آئے نہیں پتہ تمہیں ذوالفقار کیا ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے ذوالفقار کیا ہے؟ ہاں میں ذوالفقار اگرچہ میرا نام بھی ہے لیکن میں ذوالفقار تو اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیاست میرا ہلکا کر کے، میں نے کہا نہ ہی ذوالفقار ہلکا آج کی تو رکھیے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ میں نے کہا مولوی صاحب نام بھی ذوالفقار ہے، باپ دادا نے نام ذوالفقار رکھا تو ذوالفقار کا کام یہ ہے کہ وہ دو پھاڑوں والی ہے، وہ کام پورا کرتی ہے۔ تو وہ سیدہ پاک ذوالفقار کو ایک آپ کی زندگی کا پہلو بڑا حسین پہلو ہے، سنانا دوں آپ کو۔ سیدہ پاک ذوالفقار کو ایسے اٹھاتی تھی اور اٹھا کر ایسے ذوالفقار کو سیدہ پاک دیکھتی تھی ایسے، اور دیکھ کر آئے ہائے 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 ہائے، سیدہ پاک اپنے آنچل سے ذوالفقار کو صاف کیا کرتی تھی۔ کیوں ساجد بیٹا چس آئیے کہ نہیں آئی؟ میری اماں پاک اپنے آنچل سے ذوالفقار کو صاف کرے، میری اماں پاک اپنے آنچل سے نہ بھی کرے، اپنے گھر کے کونے کھدرے میں پڑے ہوئے کسی میلے کچیلے وہاں تو کپڑا میلا ہوتا ہی نہیں، کسی کپڑے سے چاکی سے کر دے تو اس ذوالفقار میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ ملائے کائنات اعلان کرتے انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ وہ مرد نے کہا نا کہ میں نے فلاں قبیلے میں تیر بازی سیکھی تو فلاں قبیلے میں نیزہ بازی سیکھی تو فلاں قبیلے میں خنجر چلانا سیکھا، فلاں قبیلے میں گھوڑ سواری سیکھی، تو کہا کہ میں 20 سال کی عمر کو پہنچا پھر میں شیر بنا۔ میرے علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، بڑا ٹائم لگایا شیر بنے میں، میری ماں نے مجھے پیدا ہی شیر کیا ہے۔ اس ذوالفقار کے اندر جو طاقت تھی میرے مولا حیدر کرار کے بازو کی تھی اور سیدہ پاک کی نگاہ عنایت کی تھی۔ میری سیدہ اپنی درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا بیعدد۔ اچھا مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح تقریر کر پاؤں گا، کہا ہے رشید بھائی مجھے انہوں نے آتے لٹا دیا، بولے شاہ صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہونا چاہیے، بولو نا سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہونا چاہیے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ وہ میرے بابا جی کہا کرتے تھے پتر جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں ہم کوئی لاوارث تو نہیں، سنی لاوارث نہیں، ساڈے وارث بڑے ڈٹ ہیں، پنجابی سمجھتے ہو نا، ہمارے وارث بڑے، ہم جن وارثوں کا جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک اپنے کتوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس مرد قلندر کی قبر مبارک پر جسے دنیا خادم حسین نظوی کہتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کہتے تھے شاہ جی میری حیثیت صرف اتنی ہے، آج عالم کفر خاتم رضوی کے نام سے کانپتا ہے، مجھے کہتے تھے شاہ جی اتنی حیثیت ہے، آج ٹرمپ بھی میرے نام کو سن کے کہتے ہیں نہ یہ بابا نہیں چاہیے، آج ٹونی بلیئر بھی کہتے ہیں نہ یہ بابا نہیں چاہیے، روس والا بھی کہتا ہے یہ نہیں چاہیے، انٹارکٹیکا والا بھی کہتا ہے یہ نہ یہ بابا نہیں چاہیے، باقی بابے لاؤ تسبیح کھڑکانے والے، میرے اس جملے کو سمجھنا، باقی بابے لاؤ تسبیح کھڑکانے والے، یہ بابا نہیں چاہیے، یہ تسبیح کھڑکانے والا نہیں ہے، یہ تلواریں سکھانے والا ہے۔ جاگ سنی جاگ، تھوڑا سا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں میری حیثیت صرف اتنی ہے، آج عالم کفر کانپتا ہے خاتم حسین نظوی کے نام سے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خاتم رضوی نے داڑھی رکھی ہے یا خاتم رضوی 30 گز کا امامہ باندھتا ہے یا خاتم رضوی تھوڑا موٹا ہو گیا، کہتے ہیں نہ یا میرا ہاتھ تھوڑا زیادہ موٹا ہے، کہتے ہیں نہ یہ وجہ نہیں ہے،
کہا داڑھی تو اور کتنے لوگوں نے رکھی ہے، پگڑیاں تو اور کتنے لوگ باندھتے ہیں، کپڑے تو اور کتنے لوگ مہنگے مہنگے پہنتے ہیں، اور وہ چادر جو بابا جی رکھتے تھے وہ سب 4,000 روپے کی تھی، کہتے اور لوگ کتنی مہنگی مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کہا نہ میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندے قدر کوئی گستاخ پھیرا نہ پاوے، بس میری حیثیت اتنی ہے۔ ہاں میں اپنے مالکوں کے دروازے پہ کھڑا ہوں، بس جو بھی دیکھتا ہوں بیادہ بارہ اس پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں میرا کام صرف اتنا ہے، بس یہ جو میرا ہوں مالکوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے نا، جو رسول اللہ کے دروازے پر، سیدہ پاک کے دروازے پر، علی پاک کے دروازے پر، ابو بکر پاک کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جو میں ان کی ناموس پر پیرا دے رہا ہوں، بس اس وجہ سے آج عالم میں کفر کانپتا ہے۔ اور میں نے کہا پاکستانیوں، حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا کتا ہوں اس سے عالم کفر کانپتا ہے، اور جو یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کے شہر ہیں ان سے عالم کفر سے کانپنے کا کیا حال ہوگا؟ ہماری فوج کا دعویٰ ہے نا ہم شیر ہیں، ہم شیر ہیں، تو بھائی شیر ہو تو شیر والے کام کرو، بہرحال حالات ایسے سازگار نہیں ہے۔ تو میرے بچوں میں سیدہ پاک کی زندگی کا ایک پہلو آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، بس وقت ختم ہو گیا، بس صرف ایک پہلو سیدہ پاک کی زندگی کا عرض کر دوں کہ سیدہ پاک اپنی امام ایسوی نے اس بات کو لکھا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات کو، مجموع زوائد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک نے جو آخری کلام جو سیدہ پاک سے دنیا سے جاتے ہوئے کیا، ایک تو یہ کیا کہ میری بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اس وقت سیدہ پاک بہت روئی ہے، بہت زیادہ روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ راوی کہتے ہیں، راویہ کہتی سیدہ عائشہ، میں نے کہا مولوی صاحب دکھروٹا صاحب یہ جو کالے کالے، میں ان کو کہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ وہ ذات ہے جنہوں نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا مراقبہ کیا ہے۔ تھوڑا سا جاگی کا مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے رئیس بھی بیٹھے ہو، میں ان کو ایسے دیکھ رہا ہوں، بس میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تک تکی باندھ کے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا مراقبہ کیا ہے۔ یہ مراقبہ کرنے کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا ہے، ذکروٹوں کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، سیدہ عائشہ نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ مراقبہ کرنے کے بعد سیدہ عائشہ نے کہا ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ، میں نے چلنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، آنے میں، جانے میں، کھانے میں، پکڑنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شکل میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں فاطمہ الزہرا سے زیادہ رسول اللہ کا مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اچھا سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مراقبہ کر رہی ہے اور آپ کے بابا علی کا مراقبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ نظر الی وجہ علی نے کہا۔ سیدہ عائشہ نے مراقبہ کیا میری اماں پاک کا، اور صدیق اکبر پاک نے مراقبہ کیا مولا علی پاک کا، اور نتیجہ یہ نکلا، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میں علی کو دیکھ رہا ہوں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو سیدہ پاک اپنی زندگی کے جو آخری جو نبی پاک کا جو کلام ہے، ایک تو یہ تھا کہ سرکار روئے، سرکار سیدہ پاک روئی تو نبی پاک نے آپ کا کان نزدیک کیا، کہا بیٹی بات سن۔ دوسری بات کی، اس وقت آپ بڑا مسکرائی، تو مسکرانے کی وجہ کیا تھی کہ سیدہ عائشہ کہتی میں بڑی حیران ہوں، تو اس وقت تو سیدہ پاک نے نہیں بتایا، میری اماں پاک نے بعد میں بتایا ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہ آپ نے کہا کہ بابا جان نے مجھے کان میں کہا ان اللہ تعالی غیر معذبکی ولا ملدکی، فاطمہ سن لو، میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہیں میں یہ خوشخبری دے کر جا رہا ہوں اللہ کا رسول ہو کر۔ امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں نقل کی، 11685 حدیث کا نمبر ہے، کہا کہ میں تمہیں اللہ کا رسول ہو کر یہ خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی، آپ سے پوچھا گیا کیا سید کو قبر میں عذاب ہوگا؟
آج کچھ لوگ کہتے ہیں سید بھی دل کی بھی دعا ہے تو ہمارے بھی دعا ہے دل کی بھی دعا کرو. میں کیا چپ کر ادیاں نسب چلی دا خون دوڑ رہا ہے. انہاں دے بابے نو نبی کیا میرا پتر ہے. ان کے بابا امام حسین کو کہا یہ میرے بیٹے ہیں. ہاں یہ میرے بیٹے. ان کے بابا کو نبی پاک سونگتے تھے اور کسی کو نہیں سونگتے تھے. آنکھیں کھول. سید بھی ایک جیسے کہا. حالانکہ سے سوال ہوا آپ نے فرمایا جو اصلاً سید ہے. کیا اصلاً سید ہے اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.